اور وہ اس کی خصومت اپنے زوج کے ساتھ تھی، جھگڑا تھا اپنے خامد کے ساتھ۔ پر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو بس کیا ہوا، ہم نے فتنے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس کو اپنی طرف لبایا، اپنی طرف لبایا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے منت سماجت کی، منت سماجت کی اس کی، تو فقالت، اس نے کہا لا الہ الا، اس نے کہا نہیں مگر یہ ہے کہ تم میرے خصم کے بارے میں میرے لیے فیصلہ کر دو، یعنی جدائی۔ انہوں نے ایسا کر دیا، یہ بھی ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس سے سوال کیا جو پہلے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا لا، نہیں مگر یہ ہے کہ ان تعلمانی، تم ایسا کرو، بلکہ اس نے انہیں کہا کہ ان تقتلا، تم یہ کرو کہ میرے خامد کو قتل بھی کر دو۔ کیا کرو؟ اس کو قتل۔ انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر ان دونوں نے سوال کیا اس سے، تو اس نے کہا لا الہ الا ان تشرب الخمر، نہیں مگر یہ کہ تم شراب پیو، ایسے تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، شراب پیو۔ وتسجد للصنم، اور بت کو سجدہ کرو۔ انہوں نے ہر ایک کام کیا، یہ شراب بھی پی لی، بتوں کو۔ پھر سوال کیا انہوں نے اس سے، تو اس نے کہا نہیں، انت تعلمانی ما تصعدانی بہ الی السماء، تم مجھے وہ سکھاؤ جس سے تم آسمان کی طرف جاتے ہو، چڑھتے ہو۔ فعلما اسم العظم، انہوں نے اسم اعظم سکھا دیا۔ اس میں جب سکھایا تو پھر اس نے اسے پکارا، اس کے لیے پکارا، وصعدت الی السماء، وہ آسمان کی طرف چڑھ گئی، آسمان کی طرف۔ فمسخ اللہ، ہسا اللہ سبحانہ کوکبا، اللہ عز و جل نے اسے ستارہ بنا دیا، ستارے میں بدل دیا۔ وہ زہرہ کو، زہرہ ستارہ ہے نا، تو اس سے بدل دیا۔ تو پھر وہ دونوں فرشتے جیسے وہ پہلے چڑھتے تھے اوپر، پس وہ چڑھنے کے لیے اپنی عادت کے مطابق جب انہوں نے بازو ہلائے تو طاقت ہی نہ رکھی۔ اب بازو نے طاقت ہی نہ رکھی، طاقت ختم ہو گئی، پس وہ جان گئے جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کان ذالک فی عہد ادریس علیہ السلام، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ فالتجا الیہ، پھر اللہ عز و جل کی طرف پناہ مانگی، اللہ عز و جل سے پناہ مانگی، لیشفع لہما، تو پھر حضرت کس نے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ عز و جل ان کی طرف سے التجا کی، ان کی طرف سے عرض کی کہ اور ان کی سفارش کی۔ تو پھر خیرہم اللہ بین عذاب الدنیا، اللہ عز و جل نے خیرہم اللہ بین عذاب الدنیا و عذاب الاخرہ، پھر اللہ عز و جل نے دنیا کے عذاب اور آخر کے عذاب میں اختیار دے دیا کہ وہ چاہے دنیا کا عذاب لے لیں چاہے۔ فاختار الاول، انہوں نے دنیا کے عذاب اختیار کر لیا، کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ علم تھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو عذاب ختم ہی ہو جائے گا، آخرت کا ختم نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا۔ فہما معذبان ببابل، انہیں بابل میں عذاب دیا جاتا ہے، بابل شہر میں۔ بعد نے کہا کہ معلقان بشوریما، انہیں بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے، بالوں کے ساتھ باندھ کے لٹکا دیا گیا ہے، وہ لٹکائے ہوئے ہیں بالوں کے ساتھ۔ اور بعد نے کہا کہ وہ الٹے لٹکائے گئے ہیں، وہ پاؤں اوپر سر نیچے، اور انہیں لوہے کے کوڑے کے ساتھ مارا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا۔ اور اس میں جو ہے نا یہ بھی علماء نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس جو روایتیں ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو ہاروت کا قصہ، ماروت کا قصہ، یہ جو بیان ہو رہے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ان کا مدار جو ہے یہ یہود کی روایت ہے، یعنی یہ بنی اسرائیلیات ایسے ہیں، کسے باوجود اس میں کہ عقل اور نقل کے دلائل کی مخالفت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس میں عقلاً اور نقلاً جو ہے وہ دلائل کی کیا ہے، مخالفت بھی ہے، اس لیے بعد نے تو یہ کہا۔ لیکن آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ تفسیر خازن میں بھی اس کی مثل موجود ہے کہ یہ یہود کی طرف سے ہے اور یہ کوئی معتمد نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بعد نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص تھا، اور اس نے ان دونوں کا ارادہ کیا تاکہ وہ جادو سیکھے ان دونوں سے۔ پھر وہ گیا ان کے پاس، اور وہ پاؤں کے بل لٹکائے ہوئے تھے، پاؤں کے لٹکائے
اور ان کی آنکھیں نیلی اور ان کی جلدیں کالی ہو چکی، نیلی آنکھوں والے اور کالی جلد والے، یعنی کہ آنکھیں نیلی ہو چکی اور جلدیں کالی، اور ان کی زبانوں کے درمیان اور پانی کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار تھی۔ کتنی؟ زبانوں اور پانی کے درمیان کتنی؟ 4 انگلیوں کی مقدار، اور وہ دونوں کو پیاس کے ذریعے عذاب دیا جا رہا تھا، یعنی وہ اتنی دور تھیں۔ پس جب اس نے دیکھا یہ تو اسے کہا لا الہ الا اللہ۔ پس جب ان دونوں ہاروت ماروت نے سامعہ کلام اس کا کلام سنا تو کہا لا الہ الا اللہ من انتا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں ایک مرد ہوں لوگوں میں سے۔ تو انہوں نے کہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تم؟ کیا کہا؟ من امتی، امت کس کی امت سے ہو؟ انتا، تو کہا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا الحمدللہ، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ تو مرد نے کہا تم کس وجہ سے خوشی کرتے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ کہا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ نبی الساعہ ہیں، انہوں نے بھی کیا کہا؟ نبی الساعت ہیں، قیامت کے نبی ہیں، اس کے بعد ان کے بعد قیامت ہی آئے گی، وہ مزیوں کی شامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ کوئی اور نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی الساعت ہیں، وہ قیامت کے نبی ہیں۔ کس کے؟ قیامت کے نبی ہیں۔ اور تحقیق ہمارا عذاب، ہمارا بس ختم ہونے والا ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے عذاب کا پورا ہونا قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا کہ لمبا ہو، بس قیامت آئے گی۔ کیا؟ تو ہمارا دنیا میں ہی تھا، عذاب ملے گا۔ قول ابی سعود، ابی سعود کا قول کہ لما ان مدارہ روایت یہودی، کہ اس کا مدار جو ہے وہ یہودیوں کی روایت ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ قصہ صحیح نہ ہو، یہ قصہ ہاں بلا شبہ لم تثبت بنقل معتبر، یہ معتبر نقل سے ثابت نہیں ہوا، معتبر ہم تک یہ معتبر نقل سے نہیں آیا، اور اس میں بیضاوی نے اتباع کی، تابع فی ذالک البیضاوی، بیضاوی نے اس میں اتباع کی ہے، اور بیضاوی اتباع کرنے والا اس میں امام فخر الدین رازی کی، امام اور سعد اور امام سعد تفتازانی کی، وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی معتبر نقل نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں، ان دونوں کے علاوہ جو ہیں، یعنی فخر رازی، سعد تفتازانی، ان کے علاوہ جو ہیں ان میں سے جنہوں نے اس کے رد میں طوالت کر دی، رد میں لمبا کلام کیا، لیکن شیخ الاسلام زکریا انصاری انہوں نے کہا یہ واقعہ حق ہے، یہ روایات حق ہیں، جیسا کہ ہمارے شیخ حافظ شہاب بن حجر، حافظ اس زمانے کے حافظ شہاب بن حجر نے کہا کہ اس کے طرق ہیں، اس کے طرق ہیں جو اس کی صحت کے علم کا فائدہ دیتے ہیں، اس کے ہاں اس کی صحت، یعنی کہ یہ صحیح ہے، اس کا فائدہ دیتے ہیں۔ تحقیق یہ اس کو روایت کیا ہے امام احمد، انہوں نے اس کو روایت کیا کس سے؟ رواحہ مرفوع امام احمد سے، ابن حبان سے، بہقی سے، اور ان کے علاوہ بھی، اور یہ موقوفاً روایت کی ہے حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس اور ان کے علاوہ بھی، صحیح سندوں کے ساتھ، صحیح۔ اور بیضاوی نے یہ منقول جو ہے بعید سمجھا ہے، بیضاوی نے کیا سمجھا؟ یہ جو نقل کیا گیا ہے یہ بعید ہے، یہ کیا ہے؟ بعید ہے، اور اس نے اس پر اطلاع نہیں پائی، اس نے اس پر اطلاع نہیں پائی، اور کہا کہ یہ یہودیوں سے حکایت کی جاتی ہے، شاید یہ اولین کے رموز میں سے ہو۔ کس سے؟ کہتے شاید یہ پہلوں کے رموز میں سے ہو، یعنی جتنی بھی ہے، پہلے تو اس کو بیان کرنے سے بھی ایک احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ انہوں نے مانا ہے، تابعین سے بھی ہے، آگے جو ہیں جو ان کو مان رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ استحالہ نہیں، ناممکن نہیں ہے یہ۔ انہوں نے جو اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ تو جنہوں نے بیجا مالی گناہ کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، تو انہیں خلیفہ ان کو بنا لیا ہے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ، تو انہوں نے کہا ایسا بھی ہو تو ہم جو ہے پھر بھی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر تو آزمائش کے لیے ہو گیا، تو اللہ پاک قادر ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ
یہ لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو جادو اتارا گیا اور جادو دیا گیا لوگوں کو بچانے کے لیے، انہیں پتہ چلے کہ جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہے۔ جادو تو کہا نا نہ سیکھو، یہ تو آزمائش ہے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، کفر نہ کرنا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں وہ سکھائیں جو نقصان دے، آخرت میں نفع نہ دے۔ نفع ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے ہیں۔ جو اس پہ عمل سیکھتا نہیں وہ بچ جائے گا، جو سیکھے گا وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔